حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوحی اللہ عز وجل الی جبرائیل علیہ السلام ان اقلب مدینہ کذا و کذا۔ تاجدار کنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے ایک دن جبریل امین کو حکم دیا کہ جائیں فلاں شہر کو فلاں بستی کو اٹھا کے اس اہل دہ پر پھینک دیں۔ فقال یا رب ان فیہم عبدک فلانا لم یأسک طرفۃ عین۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یا اللہ اس بستی میں اس شہر میں ایک شخص ایسا ہے جو اتنا عبادت گزار ہے اتنا صالح ہے ایک آنکھ جھپکنے کی دیر بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا، اتنی صالح انسان ہے، میں اس بستی کو غرق کیسے کروں؟ تاجدار کنا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ پاک نے فوراً آرڈر فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، فرمایا پہلے اسی پہ ڈال دے عذاب، بعد میں ساری بستی والوں کو غرق کر دے۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ سَاعَةً قَطُّ، فرمایا یہ اتنی عبادت کرنے والا، ریاضت کرنے والا، ذکر چلے تسبیح پڑھنے والا، ساری رات اللہ کی ضرب لگانے والا، اس کو اپنی پڑی ہے، میری رضا کی خاطر، میرے دین کی حفاظت کی خاطر اس آدمی کا لوگوں کی برائی دیکھ کر، گناہ دیکھ کر، جرائم دیکھ کر، سختیاں دیکھ کر اور زیادتیاں دیکھ کر، جبر دیکھ کر اس کے چہرے پہ بل بھی نہیں آیا۔ عبادت ضرور کرتا ہے لیکن ظالم کے ظلم سے اس کو نفرت نہیں ہے، عبادت تسبیحاں ضرور پڑھتا ہے لیکن میری رضا کی خاطر میرے دین پہ حملہ ہو رہا ہے اس کو کوئی فرق نہیں ہے، لوگ مجرم ہو رہے ہیں اس کو کوئی فرق نہیں ہے، علاقہ اس کا برباد ہو گیا اس کو کوئی فرق نہیں ہے، تو کم از کم میری رضا کی خاطر یہ دل میں برا ہی منا لیتا، اس کے چہرے پہ کبھی غصہ ہی آ جاتا، اس قوم سے کہیں تھوڑی یا زیادہ تبدیلی کی کوشش ہی کرتا۔ اس نے یا نہ تعلیم دی ہے، نہ لوگوں کو منع کیا ہے، اور نہ ان کے برے عملوں کو برا جانا ہے، نہ اس میں کبھی دل میں خیال کیا ہے کہ دین برباد ہو رہا ہے، شریعت برباد ہو رہی ہے، اللہ رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، کوئی تو عمل کرتا نا، کچھ نہیں کیا، صرف ایک اس کو غرض ہے، صرف اللہ اللہ کرتا ہے، میری نافرمانی اس نے آج تک ایک لمحہ بھی نہیں کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قوم و ملت کی خیر خواہی نہیں کرتا، اس کی عبادت کی مجھے ضرورت نہیں۔ کامیاب ہے وہ شخص رب کی بارگاہ میں سجدہ بھی کرے، اپنے گلی محلے کے لوگوں کی خیر خواہی بھی کرے۔ کامیاب ہے وہ شخص اللہ اللہ کی تسبیح بھی پڑھے، ساتھ گناہ گاروں کو گناہوں سے منع بھی کرے۔ کامیاب ترین ہے شخص جو آدمی خود بھی لمبے سجدے اور قیام کرے، لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلانے کی کوشش کرے، تو بالکل اللہ کے نزدیک سب سے مقبول ترین ہے وہ شخص جو گناہوں سے بھی نفرت کرے اور بگڑتے حالات کو سنوارنے کی کوشش بھی کرے۔ اگر ہم نے صرف اپنا آپ ہی سامنے رکھا، قوم کی، ملت کی، ریاست کی، علاقے کی، معاشرے کی فکر نہ کی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا ہماری عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی، ہم بھی اسی قوم کے ساتھ غرق ہوں گے جس قوم نے جرائم کر کے اپنے آپ کا بیڑا غرق۔ لہذا ہم سب کی ڈیوٹی ہے، ہم سب کا فرض ہے، اپنی بھی سوچیں، اپنی نسل کی بھی سوچیں، اپنی فکر بھی کریں، اپنی قوم کی فکر بھی کریں، اپنے بارے میں بھی اچھا سوچیں، اپنے معاشرے کے بارے میں بھی اچھا سوچیں، خود بھی گناہوں سے بچیں، اپنے معاشرے، اپنی نسل اور قوم کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ دوسری بات حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی عز وجل یسأل العبد یوم القیامت، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے سے پوچھے گا، فیقول ما لک اذا رأیت المنکر فلم تنکرہ، اے میرا بندہ تو نے دنیا میں لوگوں کو غلطیاں کرتے، گناہ کرتے، انکار کرتے دیکھا تو تھا، منع کیوں نہیں کیا تھا؟ جب اللہ کا یہ سوال ہوگا
تو سرکار فرماتے فَيُلَقَّى حُجَّتُهُ، اللہ پاک اس آدمی کے ذہن میں فوراً سوال ڈال دے گا اور قوت ڈال دے گا، وہ فوراً جواب دے گا، وہ کہے گا فَيَقُولُ يَا رَبِّ خِفْتُ النَّاسَ وَرَجَوْتُكَ، یا اللہ میں نے گناہ دیکھے ہیں، برائیاں دیکھی ہیں، لوگوں کے فتنے دیکھے ہیں، ظلم و ستم دیکھے ہیں، کرپشن، جھوٹ، فراڈ دیکھا ہے، قتل و غارت گری یہ سارے کام میں نے دیکھے ہیں، پر میں نے منع نہیں کیا۔ کیوں؟ یا اللہ منع میں نے اس لیے نہیں کیا، زمانہ بڑا جابر تھا، لوگ بڑے ظالم تھے، مجھے جان کا خطرہ تھا، مجھے موت کا ڈر تھا، تو میں ان لوگوں سے خائف تھا، مجھے ڈر تھا کہ یہ مجھے جان سے مار دیں۔ بس اس خوف کی وجہ سے میں نے حکمت عملی یہ سوچی کہ ان لوگوں کی سپورٹ نہیں کرنی، رب کو راضی کرتے رہے، مقابلہ کر نہیں سکتا اس لیے میں نے منع نہیں۔ اس حدیث کی دلیل یہ ہے اگر حالات اتنے بگڑ جائیں، حالات اتنے خراب ہو جائیں، آپ کسی کو روک ہی نہیں سکتے، بازو کے زور سے نہیں روک سکتے، لوگ بازو توڑ دیں، عذر نہیں ہے، بہانہ نہیں کرنا، حقیقت نہیں۔ سو اتنی ظالم اور جابر آدمی ہو، ہمارے سامنے برائی کر رہا ہو، ہمیں پتہ ہو ہم نے اگر اس کے سامنے بازو آزمائی کی، طاقت آزمائی کی، مقابلہ کیا تو یہ آدمی ہمارا نقصان کر دے گا، بہت بڑا نقصان کر دے گا، تب ہمیں گنجائش آئے اب ہم صرف بازو روک لیں، زبان سے کام لیں۔ زبان سے منع کرنا ہم پر پھر فرض ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر تیسری صورت حال یہ ہے اس کو دل سے برا مانے، خود رجوع اللہ رکھیں، خود خدا کو یاد کریں پر اس سے محبت نہ کریں۔ جس سے محبت نہیں کرنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے روزانہ اس کے ڈیرے پہ جا کے چائے بھی پینی ہے، محبت بھی نہیں کرنی، اس کو سپورٹ بھی کرنی ہے، محبت بھی نہیں کرنی، اس کے گن بھی گانے ہیں، محبت نہیں کرنی، اور اس کو کسی نہ کسی رنگ میں رنگنا بھی ہے، محبت بھی، یہ مطلب نہیں ہے۔ بھئی جس آدمی کے دل میں محبت نہ ہو، نفرت ہو، اس کے جرائم کی وجہ سے، رب رسول کی نافرمانی کی وجہ سے، کیا خیال ہے اس کے دربار میں روزانہ حاضری دینی چاہیے؟ پھر تو محبت ہوئی، اس کی غلامی بھی کرنی چاہیے، بابا پھر تو محبت ہوئی، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مدد بھی کرنی چاہیے، اس کے سامنے اونچا بھی نہیں بولنا، پھر تو محبت ہے۔ دل میں نفرت اس جرائم کی وجہ سے کرنی ہے، بندے سے نہیں کرنی، اس کے جرم سے کرنی ہے۔ جب جرم سے نفرت کرنی ہے، پھر رب کی طرف رجوع کرنا ہے، تو پھر ہم نے دل کے مفتی سے پوچھنا ہے بتا اب میں نے جانا کس ڈیرے پہ ہے، کس گھر میں ہے، کس سے تعلق رکھنا ہے۔ اگر یہ صورتحال ہمارے ہاں پیدا ہو جائے، یار کچھ نہ کریں، میری گلی میں، میرے محلے میں ایک آدمی ایسا جرم اور ایسا گناہ کرے جو میرے محلے، میری نسل، میرے معاشرے کو خراب کر رہا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، بازو آزمائی نہیں کر سکتا، زبان سے نہیں روک سکتا، میں اتنا تو کر سکتا ہوں دل میں برا مناؤں، اس سے کنارہ کشی کر لوں، اس کو دوسرے دن پتہ چل جائے گا کہ یہ روزانہ میرے پاس آتے تھے اب نہیں آ رہے، اس سے پتہ چلے گا اس کو یار میں نے جو فلاں کام کیا ہے نا اس سے اس کو نفرت ہو گئی ہے، یا تو وہ چھوڑے گا، اگر بندہ چاہیے تو وہ چھوڑے گا، اگر اس کو بندہ نہیں چاہیے تو پھر بندہ گنوائے گا۔ یار ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ظالم کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیں، شریعت کی حدود کو پامال کرنے والے کے ساتھ صحبت چھوڑ دیں، اسے دور رکھیں، کم از کم اس کو احساس تو دلائیں۔ آج احساس دلانا ہماری قوم شروع کر دے، میرا خیال ہے ہمارا معاشرہ درست ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم منہ رکھتے ہیں دل نہیں رکھتے، ہم منہ رکھتے جی ماشاءاللہ جی کیا ہی بات ہے، تیرا جی بیبے نے جمیا ہی کوئی نہیں ہے، پیچھے ہٹ کے گالیاں دے، منہ پہ میاں مٹھو اور پیچھے سب کچھ کرتے، ایسا نہیں، یہ منافقت ہے، منافقت کرتے رہے ہم جدھر جا رہے ہیں ہم اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ نہ بھائی منافقت نہیں کرنی، دل سے کام کرنا ہے، فکر سے کام کرنا ہے، اس نماز کا تب فائدہ ہے۔ ٹھیک ہو
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کی بستی میں تشریف لے گئے تھے، ان لوگوں نے کیا کرتوت ادا کیا تھا؟ انہوں نے پتھر مارے، لو لہان کر دیا۔ میرے نبی نے تبلیغ نہیں چھوڑی۔ ہاتھ پکڑ کے مسجد لانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمیں آواز دینا ہماری ذمہ داری۔ فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دے تو پہاڑ ملا کے پوری بستی غرق کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا ان سے امید نہیں ہے، ان کی نسلوں سے مجھے امید ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے، یہ میری قدر نہیں کرے، کوئی بات نہیں ہے، میں رحمت نہیں، میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ اس قوم کو ہدایت دے۔ ہمارا کام ہے آواز لگانا، ہمارا کام ہے دعوت دینا، ہمارا کام ہے وقت پہ بندوں کو آگاہ کرنا۔ میں آپ کو تجربہ بتاتا ہوں۔ اگر ایک آدمی آج کہے نا یار چلے نماز بیٹھ گیا، کوئی بات نہیں، آپ آ جائیں۔ دوسرے دن اتفاق ہوا، بیٹھے تھے، اذان ہو گئی، یار وہ چلے نماز۔ 2 دن ڈیٹ ہوگا، 4 دن ہوگا، 5 دن ہوگا، 10 دن، آخر ایک دن کہے گا یار روزانہ ہی کہتا ہے، ابھی چل یار نماز پڑھ۔ ایک دن آ جائے، اتنا ہماری کام، ہمارا کام آواز لگانا ہے، دستک دینا ہے۔ دستک ہم نے نہ دی تو یہ دروازہ پکا بند رہے گا۔ ہمارا کام ہے دستک دینا، کبھی تو کھلے گا نا، وہ کبھی تو کھلے گا۔ شریعت نے طاقت سے زیادہ، انبیاء نے پتھر کھائے ہیں۔ مکے کی زندگی مصطفیٰ کی پڑھ لے، اتنی مشکل ترین زندگی، اتنی مشکل ترین زندگی میرے خیال ہے کسی پہ نہیں بھی، لیکن سرکار دو علیہ وسلم نے کلمت الحق نہیں چھوڑا۔ بلکہ میں یہ جملہ بھی کہہ دوں، بات واضح ہو جائے گی۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سرکار کی بڑی سپورٹ کرتے ہیں، پورے خاندان میں فرد واحد سپورٹ کرتے ہیں۔ پورے قبیلے والوں کو پتہ چلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر مانیں گے تو اس جوان کی مانے گا اور کسی کی نہیں۔ سارا قبیلہ اکٹھا ہو گیا۔ انہوں نے کہا اپنے بھتیجے کو روک لو، یہ دین کا کام کرنا چھوڑ دے، تبلیغ کرنا چھوڑ دے، ورنہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ حضرت ابو طالب آ گئے، کہنے لگے قبیلہ ایسے کہتا ہے، قوم ساری ایسے کہتی ہے، اب کیا خیال ہے؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا ایک چاند میرے ایک ہاتھ پہ رکھ دو، سورج دوسرے ہاتھ پہ رکھ دو۔ چاند سورج توڑ کے میرے 2 ہاتھوں پہ رکھ دو، میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، خدا کا دین نہیں چھوڑ۔ فرمایا مجھے برادری سے غرض نہیں ہے، مجھے خدا کی رضا سے غرض۔ میں نے پیغام دینا ہے، کیا خیال ہے؟ ٹوٹل 23 سال کا عرصہ ہے، 23 سال۔ 23 سال کتنا ہوتا؟ ہم 23 سال میں ناک پوجنا نہیں جانتے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا تو بھی بچہ ہے، لاڈلا ہے جی، ابھی تو بچہ ہے ہمارا، ہم اس کو حرام حلال نہیں سکھا سکتے۔ ہمارا بچہ 23 سال کا ہو جاتا ہے، اس کو وضو کے فرائض نہیں آتے۔ میرے مصطفیٰ نے 23 سال کے عرصے میں 1.25 لاکھ صحابہ بنا کر، مدینے کو ریاست بنا کر، اس امت کو رحمت کا تحفہ دے دیا، ہدایت کو تحفہ دے دیا۔ کیوں؟ کام کیا، دکھ نہیں دیکھے، بھوک نہیں دیکھی، دشمنیاں نہیں دیکھی، خدا کا پیغام لے کے نکلے۔ میں حیران ہوتا ہوں، 27 بڑی جنگیں ہیں، سینکڑوں میں چھوٹے چھوٹے سریے اور چھوٹے چھوٹے قبائل سے مقابلے ہیں۔ اگر وہ پڑھ کے دیکھے میرے مصطفیٰ کی ایک مہینے میں 5 4 جنگیں بنتی ہیں، ایک مہینے میں، بھوک کے عالم میں۔ 10 سال کا عرصہ مدنی زندگی کا ہے، 10 سال کے عرصے میں 27 بڑی جنگیں کی ہیں، جس پہ مہینہ بھی لگا ہے، 20 دن لگے ہیں، 10 دن لگے ہیں، بڑی جنگیں لڑی ہیں۔ 27 بڑی جنگیں ہیں، چھوٹی موٹی تو بہت بڑی جنگیں، ایک جنگ سے دوسری پہ، دوسری سے تیسری پہ، ایک قبیلہ ادھر، ایک ادھر، ایک ادھر، بھوک پیاس، اونٹ بھی نہ ڈھال، بندے بھی نہ ڈھال، لیکن پھر بھی کام نہیں چھوڑا۔ 10 سال کی یہ تلوار سے کام کرنا اور قوم سے جہاد کرنا میرے مصطفیٰ کی شریعت کو اتنی عروج دے گیا، اتنی عروج دے گیا
یاد رکھ لو قیامت تک وہ محنت سر اٹھا کے بولتی ہے۔ ایک جوان ایسا بھی کائنات میں آیا تھا جتنے سارے کفر کو ملیا میٹ کر کے اسلام کا جھنڈا گاڑ۔ ہمارا کام ہے آواز لگانا اور ہم لگاتے رہیں گے۔ بس آواز اگر یہ چلتی رہی ہماری نسلیں بچ جائیں گی، یاد رکھ۔ آوازیں بند ہو گئی، لوگوں نے ہمارے گلے گھونٹ دیے، ہماری زبان بند کر دی، یاد رکھ لو ہمارا زمانہ طریقہ ہے ہماری نسل